طلباء و طالبات، نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارا یہ تعلیمی پروگرام بی اے سال سوم کے ان طلباء و طالبات کے لیے ہے جنہوں نے اختیاری مضمون اسلامیات کو اختیار کیا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں جو آدھے گھنٹے تک جاری رہے گا، ہم آپ سے اسلامی فلسفے کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک اہم شخصیت کو مدعو کیا ہے۔ آپ ہیں ڈاکٹر محمد ثناء اللہ ندوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب نے ہندوستان کی ایک علمی مشہور دینی دستگاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے عالمیت کی ڈگری حاصل کی ہے۔ اس کے بعد آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا۔ آپ کی پی ایچ ڈی بھی فلسفہ ہی کے موضوع پر ہوئی ہے اور پھر آپ وہیں سن 1991 سے برسر کار ہیں۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اسلامی فلسفہ، جی، تو پہلے ہم ہمارے طلباء و طالبات اس بات کو جان لیں کہ خود فلسفہ کیا چیز ہے، فلسفے کی تعریف کیا ہے اور فلسفے میں کن باتوں سے بات کی جاتی ہے۔ کس طرح آسان زبان میں ہم بتا سکیں طلباء کو کہ فلسفہ، واٹ از دا فلسفہ؟ بغیر ثقیل الفاظ استعمال کیے اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ فلسفہ کیا ہے اور اس کے بنیادی مباحث کیا ہیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو لفظ فلسفہ ہے یہ اسلام میں بہت پہلے سے استعمال نہیں ہوا۔ اچھا، اسلامی تاریخ میں یہ بعد کے مرحلے کی دین ہے۔ جب اسلامی تاریخ میں عباسی دور آیا اور عباسی دور میں مسلمانوں کا، عربوں کا دوسری تہذیبوں سے، دوسری ثقافت کے لوگوں سے تال میل ہوا، خاص کر ہندوستانیوں سے ہوا، ایرانیوں سے ہوا، یونانیوں سے ہوا۔ یونانیوں سے فکری سطح پر زیادہ مسلمانوں عربوں کا تال میل ہوا۔ عباسی دور میں منصور نے بیت الحکمت تعمیر کی تھی اور اس بیت الحکمت کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ دوسری قوموں کی جو تہذیبی، ثقافتی، فکری میراث ہے اس کو عربی زبان میں منتقل کیا جائے، کیونکہ عربوں میں اس سے پہلے عقلی جو حصہ ہے، جی، تفکر کا حصہ ہے، یہ حصہ کم تھا۔ عرب بدو قوم تھے، وہ صحرا نشین تھے، ریگستان میں رہتے تھے اور وہ دوسری ایک طرح سے کہنا مناسب ہوگا کہ مہذب دنیا سے تقریباً وہ کٹے ہوئے تھے۔ تو مختلف علوم و فنون سے وہ آشنا اس دور میں ہوئے۔ وہ علوم و فنون جو اسلام لے کے آئے یہ تو خیر تھے ہی، لیکن جو عقلی علوم و فنون تھے جن کو ہم منطق و فلسفہ کہتے ہیں، یہ بعد کی پیداوار ہیں۔ اور اسی سیاق میں یہ لفظ بھی عربوں میں آیا، اس سے پہلے یہ لفظ موجود نہیں تھا، چنانچہ یہ لفظ عربی قرآن شریف میں موجود نہیں ہے، احادیث میں موجود نہیں ہے۔ لفظ فلسفہ فیلوسوفیا سے مرکب ہے، یہ یونانی فیلوسوفیا کے معنی حب حکمت کے ہیں، محبت کی، یعنی دانشمندی سے پیار کرنا، دانشمندی سے محبت کرنا، عقلی باتوں کو پسند کرنا۔ لفظی طور پر عقلی باتوں کو پسند کرنے کا اس کا اصل مفہوم ہے۔ اصل میں اس کی جو بھی تعریف کی گئی ہے اور دقیق الفاظ سے اگر ہم گریز کریں تو اس کا جو بنیادی مفہوم ہے اس کو ہم اس طرح سے ادا کر سکتے ہیں جسے ایک فلسفیانہ اپروچ، منہج یا طور، یہ اس کا جو طریقہ کار ہے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، جو حقیقت ہے اور جس کو کوئی بھی شخص اپنے روزمرہ کی زندگی میں بھی محسوس کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں پاتے ہیں۔ جی، کوئی بھی شخص جو بھی ہے، وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، عالم ہو، فاضل ہو یا عالم فاضل نہ ہو، اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ موجود ہے، اس کو اپنے موجود ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس دنیا میں تنہا موجود نہیں پاتا، بلکہ اپنے آپ کو ایک سماج میں پاتا ہے، اس دنیا میں پاتا ہے، اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ اس کائنات میں پاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو بیرونی حقیقتوں کے ساتھ پاتا ہے، اس کی اپنی ایک حقیقت ہوتی ہے، اپنا ایک وجود ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو وجود کے دوسرے مظاہر، دوسرے فینومینن کے ساتھ بھی پاتا ہے۔ اب ان کو دیکھنے کے الگ الگ طریقے ہیں، ان کے علم کے بارے میں، ان کی جو کن ہے یا حقیقت ہے یا اصل جو ڈیپتھ ہے اس کے بارے میں، اس کا جو ادراک ہے، اس کا جو پرسیپشن ہے، اس سلسلے میں دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ایک انسان جو یہاں موجود ہے ایک سماج کے اندر، اس کو سمجھنے، اس کا مطالعہ کرنے کے لیے کہ وہ کیوں موجود ہے، کیا اس کی حقیقت ہے، اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ خود اب یہ جاننے کے لیے کہ ہم کیا ہیں، ہمارے وجود کا مطلب کیا ہے، اگر ہم موجود ہیں، ایگزسٹنٹ ہیں، ہمارا اپنا ایگزسٹنس ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کے جاننے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ خارجی استناد کا ہے، یعنی بیرونی کوئی سورس ہے، ایک آؤٹر سورس ہے ہمارے اپنے سے علاوہ، جس کے ذریعے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں بتا دیا جائے کہ آپ یہ ہیں، یہ ہمیں بتایا جائے کہ آپ انسان ہیں، اور انسان کا مطلب یہ ہوتا ہے۔
دوسرا طریقہ یہ ہے، اور اس کے جو مختلف ذرائع ہو سکتے ہیں، اس کا ہم مذہب کہتے ہیں، اخلاق کہتے ہیں، سماج کہتے ہیں، یعنی آؤٹر سورس، یعنی انسان کیا ہے اس کے بارے میں کوئی دوسرا بتائے، مذہب یہ بتا دے کہ مذہب یہ بتا دے انسان یہ ہے، اخلاق، سیاسی نظام، سماجی نظام یہ بتا دے کہ انسان یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے انسان کے اندر 5 حواس ہیں، 5 سینسز، حواس ظاہرہ ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، اس طرح سے 5 حواس ہوتے ہیں، ہماری آنکھ، ناک، زبان، جی ہاں، جن کا حواس خمس کہتے ہیں یا 5 سینسز کہتے ہیں۔ یہ نالج کے سورسز بنیادی طور پر ہوتے ہیں، اور یہی عقل کی تشکیل کرتے ہیں، یعنی یہ ہمیں ایک ریشن دیتے ہیں۔ تو دوسرے الفاظ میں، سیدھے سادے الفاظ میں، ایک حقائق علم کا، کسی چیز کو جاننے کا، اس کی حقیقت تک پہنچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کریں جی، اور اس کا تجزیہ کریں، اور تجزیہ کرنے کے بعد ہمیں یقین ہو، ہم یہ بتائیں کہ یہ ہمارا علم ہے، یا کوئی بھی فینومینن ہے، کوئی مظہر ہے، اس کو ہم اس طرح سے اس کی تشریح کریں، اس کا انٹرپریٹیشن کریں۔ فلسفہ میں یہی کیا جاتا ہے، کوئی بھی حقیقت ہے، خواہ وجودی، اپنی وجودی حقیقت ہو یا خارجی وجودی حقیقت ہو، اس کے بارے میں کچھ بھی کہا جائے، اس کے بارے میں کچھ بھی علم حاصل کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، تو اس پر کلی انحصار، سارا کا سارا انحصار ہم اپنی عقل پر کریں، وہ عقل جو کہ 5 سینسز سے ایک طرح سے کانسٹیٹوئنٹ ہوتا ہے، اس کی وہ تشکیل پاتا ہے۔ تو یہی تفکیر، یہی سوچنے سمجھنے کا یہی طریقہ فلسفے کا طریقہ ہے، اور اس طرح سے فلسفہ اور جو علوم دینیہ ہیں، یا مذہب ہے یا دین ہے، ان کے میتھڈولوجی یا بنیادی سوچنے سمجھنے کا جو طریقہ ہے وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ مذہب یا فلسفے کی بنیاد، مذہب یا اخلاق کی بنیاد بیرونی سورس ہے، بیرونی ذریعہ ہے، جبکہ فلسفے کی بنیاد اندرونی ذریعہ ہے، یعنی ہم جو بھی استدلال کرتے ہیں، جو بھی سوچتے ہیں سمجھتے ہیں، جو بھی ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اس کا کوئی بیرونی سورس نہیں ہوتا، ذریعہ نہیں ہوتا، بلکہ عقل کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جی، کہ انسان کے وجود یا دنیا میں کوئی بھی چیز جو موجود ہے، اس کے بارے میں عقل کے ذریعے سوچنا، اس کی حقیقت کو سمجھنا، اس کی حقیقت کو سمجھنا، نتیجے کا استنباط کرنا، اور عقل کے ذریعے سمجھنے میں یہ جو ہمارے 5 حواس ہیں، سننے، بولنے، دیکھنے، چکھنے اور محسوس کرنے کے، ان کے ذریعے سے ہم نالج حاصل کر کے عقل سے تجزیہ کریں اور جانیں، یہ گویا فلسفے کا، یہ فلسفہ ہے۔ اچھا، تو یہ تو فلسفہ ہوا ڈاکٹر صاحب، لیکن چونکہ ہمارا موضوع اسلامی فلسفہ ہے، تو فلسفہ اور اسلامی فلسفہ، ان دونوں میں کچھ فرق ہو جاتا ہے یا دونوں بالکل سیم ہے؟ اور اسلامی فلسفے میں کن چیزوں پر کس طرح گفتگو کی جاتی ہے؟ ہاں، یہ ایک اہم سوال ہے، اور اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم اسلامی فلسفہ کہتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم عام طور پر اس کو ہم اسلامک فلسفی نہ کہہ کر کے مسلم فلسفی اگر ہم کہیں، یا مسلم فلسفہ یا مسلمانوں کا فلسفہ کہیں، یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ اچھا، یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ یعنی فلسفہ اصل کے اوپر آپ کی مراد یہ ہے کہ فلسفے کے اوپر مسلم علماء نے جو کام کیے ہیں، جی ہاں، ان کے جو افکار و خیالات ہیں، جی ہاں، وہ مسلم فلسفی ہوئی۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح سے حواس کے ذریعے، عقل کے ذریعے سوچنا، مظاہر فطرت یا اور وجود کی پرتوں کو کھنگالنا، سوچنا، استنباط کرنا، یہ انسانیت کی میراث ہے۔ یہ کسی خاص قوم میں، کسی خاص مذہب، کسی مذہب کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے۔ جسے ہم یونانی فلسفہ کہتے ہیں، یونانیوں نے اس کی ترویج و اشاعت کی، اس لیے اس کو یونانی کہتے ہیں۔ جس کو ہم مسلم فلسفہ، مسلم فلسفی کہتے ہیں، یا مسلمانوں کا فلسفہ کہتے ہیں، یہ وہ فلسفہ ہے جس کو مسلمانوں نے آگے بڑھایا، اگرچہ انہوں نے یونانیوں سے لیا، لیکن اگر ہم لفظ اسلامی فلسفے کا استعمال کریں تو اس میں اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے آئے گا، یہ سپوز کیا جائے گا کہ یہ وہ فلسفہ ہے جو کہ اسلامی مصادر سے لیا گیا ہے، جبکہ اسلامی مصادر یعنی جو شریعت کے مصادر ہیں، قرآن و حدیث ہے، ہم اسلامی فلسفے کو اس کا سرچشمہ قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ لہٰذا میرے خیال میں پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا فلسفہ یا مسلم فلسفی کہنا یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ خیر، کبھی کبھار توسعاً اسلامی فلسفہ سے مسلمانوں کا فلسفہ ہی مراد لیا جاتا ہے، دونوں اس کا استعمال کر لیتے ہیں۔ جی ہاں۔ تو مسلم فلسفی جنرل فلسفی سے کہاں پر الگ ہوتی ہے؟ کیا وہ مسائل ہیں جو مسلم فلسفہ ڈسکس کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور وہاں سے تھوڑا الگ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ فلسفے کے عمومی طور پر، جی، کیونکہ فلسفہ بنیادی طور پر حقیقت کی تلاش ہے عقل کی روشنی میں، اس کا کچھ بنیادی مباحث ہیں، اس کا ایک بیسک ڈسکورس ہے، بنیادی مباحث ہیں، اور وہ اصل میں کچھ پرنسپلز ہیں، کچھ ضابطے ہیں
جو کہ اخذ کیے گئے ہیں، اور ان ضابطوں پر غور فکر کرنے کے بعد انہی ضابطوں کے حوالے سے زندگی کے مسائل، وجود اور ہستی کے مسائل، کائنات کے مسائل پر غور و خوض کیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ مسائل ہیں یا وہ مباحث ہیں جو کہ تمام فلسفوں میں مشترک ہیں۔ آپ یونانی فلسفے کی بات کریں، مسلمانوں کے فلسفے کی بات کریں، دوسرے مذاہب، دوسری قوموں کے فلسفوں کی بات کریں، ان میں یہ قدر مشترک ہیں۔ اور وہ امکان کا مسئلہ ہے، وجوب کا مسئلہ ہے، امتناع کا مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ علت اور معلول کا مسئلہ ہے، حادث اور قدیم کے، جی ہاں یہ سب قدر مشترک ہیں، یہ سب میں پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہی میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں یہ مباحث کب پیدا ہوئے، کس خاص تاریخی سیاق میں پیدا ہوئے۔ جو بنیادی مسائل، جیسا ابھی عرض کیا گیا کہ فلسفے میں بنیادی طور پر حقیقت، وجود، ہستی، کائنات پر عقل کی روشنی میں گفتگو کی جاتی ہے، تو بنیادی مباحث کیا ہیں؟ تو اس کے بنیادی مباحث جو ہیں وہ متعدد ہیں، لیکن 4-5 بنیادی مباحث عام طور پر ان پر گفتگو کی جاتی ہے۔ ایک تو رشتے کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، ناطہ، ایک چیز کا جو دوسری چیز سے ناطہ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے دنیا کے اندر۔ جب دنیا کی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، یعنی وجودی سطح پر جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں پہلے سے موجود ہیں، کچھ چیزیں بعد میں وجود میں آتی ہیں، کچھ چیزیں ازلی و ابدی ہیں، کچھ چیزیں فانی ہیں، جس کو ہم انگریزی ختم ہو جاتی ہیں۔ انگریزی میں ان کے لیے ہم امورٹل کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور کارپورل کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے مادہ ہے، آپ میٹر جسے ہم کہتے ہیں، مادہ اولا، جس سے پوری کسی بھی چیز کی تخلیق پرائم میٹر سے ہوئی ہے۔ یا زمانہ، ٹائم، ظاہر ہے یہ بہت پہلے سے ہے، یہ کب سے ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، یعنی ازلی و ابدی ہے۔ تو قدیم کا مسئلہ اور حادث کا مسئلہ فلسفہ کے بنیادی مسائل میں سے ہے قدیم۔ تو عام طور پر روزمرہ کی زبان میں قدیم اور حادث، کون سی چیز پرانی ہے، کون سی چیز نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر پرانی اور نئی کے یہ الفاظ روزمرہ کے الفاظ جیسے ان کے مطالب نہیں ہوتے ہیں، بلکہ فلسفے میں ان کے خاص مطالب ہیں، الگ مفہوم ہیں۔ اور اس لحاظ سے قدیم کا مطلب وہ ہے جو کہ ازلی و ابدی ہے، جو ہمیشہ سے ہے، کب سے اس کا آغاز ہوا، کب سے آغاز ہوا اس کا کچھ معلوم نہیں۔ دوسرے الفاظ میں وہ سرمدی ہیں، امورٹل ہیں، اس کی وہ بگننگ لیس ہیں اور اینڈ لیس ہیں، نہ تو اس کی ابتدا ہوئی ہے اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے، تو اس کو ہم قدیم کہیں گے۔ اگر کسی پرٹیکولر ٹائم میں، کسی خاص زمانی مرحلے میں ایک چیز وجود میں آئی ہے، ظاہر ہے اس کا سیدھا مطلب ہے کہ اس سے پہلے وہ چیز موجود نہیں تھی، تو اس کو ہم عام روزمرہ کی زبان میں نیا یا نئی کہتے ہیں، لیکن فلسفے میں اس کے لیے حادث کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو قدیم اور حادث کے مسائل کے مباحث سے فلسفے کے بنیادی مباحث میں، یعنی یہ ایک اہم مسئلہ ہے فلسفے کے مسائل میں، ایک اہم مسئلہ، قدیم کیا چیز ہے اور حادث کیا چیز ہے۔ دوسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ علت اور معلول کا ہے، علت اور معلول کا ہے۔ علت اور معلول اس حوالے سے ہے کہ دیکھیے کوئی بھی چیز اگر موجود ہوتی ہے، پائی جاتی ہے، وہ کیوں پائی یہ ہم قدیم کے حوالے سے گفتگو نہیں کریں گے، بلکہ حادث کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ علت اور معلول کے ضابطے حادث پہ منطبق ہوتے ہیں، قدیم پہ منطبق نہیں ہوتے ہیں۔ جب کوئی بھی چیز وجود میں آتی ہے، جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو اس گفتگو کا ایک سورس ہے، کہیں کسی جگہ سے کوئی شخص بول رہا ہے، اور یہ جو گفتگو ہے اس کا خالق ایک طرح سے کریٹر وہ ہے، ایک مصنف ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، تو اس کتاب کا ایک لکھنے والا موجود ہے، تو اور اسی کے لکھنے کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہوئی ہے، تو وہ شخص، اس کا لکھنا علت ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک چیز سامنے آئی ہے وہ معلول ہے۔ تو اس زندگی میں، حیات میں، کائنات میں، ہستی میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ علت اور معلول سے چیزیں جڑی ہوئی ہیں، جتنے کام ہو رہے ہیں کوئی نہ کوئی کر رہا ہے، جو کام کر رہا ہے وہ کرنا اس کی علت ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں جو کام وجود میں آیا وہ معلول ہو گیا۔ اسی کو انگریزی میں کاز اینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں یہ دینا چاہوں گا کہ آپ کسی جگہ دھواں دیکھ رہے ہیں، دھواں دیکھ رہے ہیں، دھواں تو ایک فنامنن ہے، ایک مظہر ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، ایک چیز نظر آ رہی ہے، لیکن اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہاں آگ لگی ہے، آگ ہے، کیونکہ آگ کے بغیر دھواں نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو ہم علت اور معلول سے ہم اسی کو ہم کاز اینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں۔ آگ علت ہے، جی ہاں، اور اس کے نتیجے میں دھواں پیدا ہوا وہ معلول ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا، یہ دوسرا اہم مسئلہ ہے، اہم مسئلہ ہے۔ اور بھی کچھ مسائل ہیں جو پر وجوب اور امتناع کے مسائل ہیں، وجوب اور امکان اور امتناع کے مسائل ہیں۔ وجوب، امکان اور امتناع، ان تینوں الفاظ کی تشریح کر دیجئے۔ وجوب کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی چیز واجب ہے، ضروری ہے، نیسیسری ہے،
یہ ہستی کے سلسلے میں استعمال کرتے ہیں. وجوب تو وجوب کا جو عملی حصہ ہے وہ قدیم سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ قدیم ہی واجب ہے. اچھا، جو قدیم ہے وہی واجب ہے، وہ ہمیشہ سے موجود ہے، وہ ہمیشہ سے موجود ہے، اس کی موجودگی ضروری ہے، اس کی موجودگی ضروری ہے، وہ نیسیسری ہے، یعنی اس میں نیسیسٹی پہلے سے موجود ہے. جی، لہٰذا وجوب کا مسئلہ بنیادی طور پر قدیم سے جڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری کوئی بھی چیز، اب ایک چیز موجود نہیں تھی اس کے بعد وہ وجود میں آئی ہے. ایک کتاب پہلے نہیں تھی اس کے بعد لکھی گئی ہے، کوئی واقعہ ہوا نہیں تھا اس کے بعد میں وہ واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے. کوئی بھی شخص اس کو محسوس کر سکتا ہے کہ یہ کسی خاص زمانی لمحے میں کسی خاص وقت یہ چیز وجود میں آئی ہے، اس سے پہلے موجود نہیں تھی. اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ممکن تھی. جی، اگر وہ چیز ممکن نہیں ہوتی تو اس کا وجود نہیں ہو سکتا تھا. اچھا اچھا. جی، اس کا امکان پہلے تو موجود نہیں تھی. جی ہاں، لیکن اس کے وجود میں آنے کا امکان موجود تھا. امکان موجود تھا اور اسی بدولت وہ چیز ممکن ہو سکی، وجود میں آئی ہے. تو یہ جو ریلیشن ہے، مثال دے سکتے ہیں کہ کتاب پہلے موجود نہیں تھی، پہلے موجود نہیں تھی، کتاب کا لکھنا ممکن تھا، میں کتاب لکھ سکتا تھا. جی ہاں، ہم نے کسی مصنف نے کتاب لکھی تو وہ کتاب وجود میں آ گئی. جی ہاں، تو وجود میں آنے سے پہلے یہ اس کا امکان تھا. جی ہاں، کو انگریزی میں پاسبلٹی کہتے ہیں. پہلا تو نیسیسٹی تھا اور اس کو پاسبلٹی کہتے ہیں. نیسیسٹی وجوب، جی ہاں، اور پاسبلٹی یہ امکان. ایک تیسری شق ہے اس سلسلے میں، ایک تھرڈ کیٹیگری ہے، اور وہ ہے امتناع. امتناع کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. جی، یعنی بہت سی چیزیں ہیں. امتناع کا بڑا حصہ معقولات سے تعلق رکھتا ہے، یعنی صرف تصورات سے تعلق رکھتا ہے. اچھا اچھا. اور ایک چیز کے دوسرے چیز سے ریلیشن کے سلسلے میں آپ اس کا جب تجزیہ کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے. میں ریاضی میں اس کی ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جی ہاں. میں یہ کہوں کہ ایک شخص ایک ہی وقت میں دو جگہ میں موجود ہے. ایک شخص ایک ہی وقت میں دو جگہ میں موجود ہے. یہ فزیکلی امپاسبل ہے، ناممکن ہے، عقلی طور پر اس کو تصور نہیں کیا جا سکتا. جی جی. تو ممتنع ہے، یہ ناممکن ہے. یہاں پر امتناع پایا جاتا ہے. ایک شخص ایک ہی وقت میں دو جگہ موجود نہیں ہو سکتا. جی. تو یہ جو ہے ممتنع ہونے کی مثال ہے. جی. تو وجوب، ایک تو وجوب ہے جو قدیم سے جڑ جاتا ہے، اور ایک امکان ہے. اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا تعلق امکان سے ہے. اور ایک چیز امتناع ہے. یہاں میں ایک بات اضافہ کرنا چاہوں گا کہ فلسفیوں کے نزدیک کبھی کبھار امکان اور وقوع کے الفاظ کو ایک ہی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچھا. ان کا کہنا یہ ہے کہ امکان یعنی پیش آ سکتی ہے، وقوع مطلب پیش آ گئی، وقوع کے معنی پیش آ گئی. جی. تو کوئی چیز اگر ممکن ہے جبھی جا کر کے وہ واقع ہو سکتی ہے. جی ہاں. اور جو چیز واقع ہوئی ہے وہ چیز ممکن تھی. تو اصل میں کہتے ہیں کہ یہ ایک تصویر کے دو رخ ہیں. جی، ایک سکے کے دو رخ، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. لہٰذا ان میں الگ ایسے امتیاز نہیں. اس کے علاوہ کچھ دوسرے مباحث بھی ہیں، جیسے جوہر اور عرض کے مسائل ہیں. اچھا. جوہر یعنی جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں ہیں، وجود میں ہیں، ان میں ایک ان کا سبسٹینس ہوتا ہے. جوہر ایک اصل، ایک ذات ہوتی ہے اور ایک صفات ہوتی ہے. جیسے انسان، آپ انسان لیں، انسان کی ایک ذات ہے اور ایک انسان کی صفات ہوتی ہے. جی. کسی کا نام محمود ہے یا کسی کا نام احمد ہے، یہ اس کی ذات ہے. جی. اور یہ جیسے ایک کرسی ہے، اس کی ایک ذات ہے، اس کا ایک اسٹرکچر ہے، ایک سبسٹینس ہے. ایک اس کے کچھ ایٹریبیوٹس ہے، پراپرٹیز ہوتی ہیں، صفات ہوتی ہیں. ایک تو انسان ہے، اور انسان ہونے کے ناطے سبھی انسان ہوتے ہیں. یعنی انسان کی انسانیت اس کے اندر پائی جاتی ہے. اس کے برخلاف کوئی عالم ہے، کوئی زیادہ پڑھا لکھا عالم ہے، کوئی گاؤں میں رہتا ہے، کوئی شہر میں رہتا ہے، کوئی مالدار ہے، ظاہری طور پر کوئی بڑا ہے، چھوٹا ہے. صحیح، رنگوں کا فرق ہے. اور کوئی اہل ثروت ہے، کوئی اہل ثروت نہیں ہے. تو یہ سب صفات ہیں. جی. تو یہ ایٹریبیوٹس کہلاتی ہیں. اور تو ذات اور صفات کے مسائل، جس کو خالصتاً فلسفے کی اصطلاح میں جوہر اور عرض کے مسائل جوہر اور عرض کے مسائل جوہر اس کا وجود، جوہر انگریزی میں اس کے لیے سبسٹینس، انگریزی میں اس کے لیے لفظ سبسٹینس کا استعمال کیا جاتا ہے. اور عرض اس کی صفات، اور عرض کے لیے ایٹریبیوٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب اس پر ہم نے تو اس کے مسائل پر بات کی، کافی تفصیل سے بات آئی. تھوڑا ہم اس کی تاریخ پر بات کریں. اسلامی فلسفے کا یا مسلمانوں کے فلسفے کا آغاز کب سے ہوا اور کس طرح؟ شروع میں آپ نے تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی، اور کس طرح یہ آگے بڑھا؟ جی، شروع کی گفتگو کا اعادہ کیے بغیر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عباسی دور میں اصل میں یونانی علوم، عباسی دور سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین کا زمانہ آیا، اس کے بعد اموی خلافت کا زمانہ آیا، اور ان کے ختم ہونے کے بعد یہ عباسی دور آیا. یہ تقریباً 100 سال کے بعد کا ہے. جی ہاں، یہ سن ہجری 133 کی بات ہے. 133 سے 656
ہجری تک کا بہت زمانہ لمبا پیریڈ ہے، بہت لمبا پیریڈ ہے، اس لیے عام طور پر عباسی دور کو 5 ادوار میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ تو یہ شروع کے دور تو میں یہ شروع کے دور ہیں، انہی سے عرب قوموں کا دوسری قوموں سے میل جول ہوا۔ اچھا، کیونکہ اسلام جس کے اولین مخاطب اصل میں عرب تھے، اسلام جزیرہ نما عرب سے دوسرے خطے میں پہنچا، سب سے پہلے ایران پہنچا۔ فلسفے کے حوالے سے یونان سے ان کا ربط ضبط ہوا، یونان سے ربط ضبط ہوا، اور یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ مامون نے ایک قافلہ بھیجا تھا، روم بھیجا تھا۔ جی، اس وقت روم کا مطلب رومن خطے ہوا کرتے تھے، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ خطہ جو کہ بازنطینی سلطنت کا تھا، جی جی، تو وہ اسی خطے میں یہ قافلہ پہنچا تھا۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہاں جو کتابیں ہیں، فلسفے کی، معقولات کی جو کتابیں ہیں، فلسفے کو معقولات بھی کہا جاتا ہے، ان کو وہاں سے لائیں اور ان کو ترجمہ کیا جائے عربی زبان میں، ان کو لائیں اور عربی میں ترجمہ کیا جائے۔ پڑھیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے اونٹوں میں لاد کر کے وہاں سے کتابیں لائیں گئیں، اور میں اساتذہ فلسفے کی جو نامور ہستیاں تھیں مغرب میں، یعنی یورپ میں، یونان میں، ارسطو ہے، افلاطون ہے، سقراط ہے، ابقراط ہیں جن کو بقراط کہا جاتا ہے، جو جالینوس ہیں، حکیم جالینوس ہیں، تو ان کی کتابیں لائیں گئیں اور ان کا ترجمہ کیا گیا، باضابطہ حکومت کی سربراہی میں ترجمہ کیا گیا، انفرادی طور پر بھی ترجمے کیے گئے، اور بڑی پذیرائی اور بڑی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ اور جب یہ کتابیں وجود میں جب ان کا ترجمہ کیا گیا عربی زبان میں، تو پھر اسے ایک نئی سوچ ابھری جو کہ فلسفے کی سوچ تھی۔ جی، تو بنیادی طور پر یہ یونان کی میراث تھی، عقلی میراث تھی، جو کہ عربوں کے یہاں منتقل ہوئی۔ اس میراث کے بعد عربوں میں عقلی سوچ کا دائرہ جی ہاں، میں اس کو ایک چھوٹی سی مثال یہ دیکھ کر کے میں اس کو واضح کرنا چاہوں گا۔ جیسے اس سے پہلے وجود کی بات ہے یا امکان کی بات ہے، اللہ موجود ہیں یا دوسری شخصیتیں یا دوسری اس دنیا میں دوسری ہستیاں ہیں، موجود ہیں، تو یا ایمان کا مسئلہ تھا، تو وہ اس پر گفتگو نہیں کرتے تھے کہ اللہ موجود ہے اور ہم بھی موجود ہیں، تو جو ان کے عقائد کی یقینی چیزیں تھیں ان پر گفتگو نہیں کرتے تھے، یعنی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اس وجود کا مطلب کیا ہے، اور ہمارے وجود میں اللہ کے وجود میں کیا فرق ہے۔ لیکن دوسرے مسائل عام فلسفے اور مسلمانوں کے فلسفے میں الگ نہیں تھے۔ اس طرح کی سوچ اس زمانے میں پیدا ہوئی، اور معتزلہ سب سے پہلے فلسفی تھے جو کہ اسلام میں پیدا ہوئے، اور وہ یونانی فلسفے کی ایک طرح سے پیداوار ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے اور باتیں تفصیل سے آ رہی ہیں، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے کہ یہ جو تاریخ رہی ہے مسلمانوں کے فلسفے کی، اس میں مشہور شخصیات کون کون سی رہی ہیں؟ سب کے تذکرہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن چند جو مشہور ہیں ان کے خاص کام اگر ہیں تو ان پر ہلکی سی روشنی ڈالیے۔ اس پر میں دو طرح کی مثالیں دوں گا۔ سب سے پہلی مثال تو میں ان مترجموں کی دوں گا جنہوں نے یونانی میراث کو عربی منتقل کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ جی ہاں، ان میں یعقوب الکندی بھی ہیں۔ یعقوب الکندی جو سب سے پہلے عرب فلاسفر ہیں، انہوں نے بہت سی کتابوں کو، افلاطون، ارسطو کی کتابوں کا ترجمہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 50 سے زیادہ کتابوں کا ترجمہ کیا۔ یعقوب الکندی 50 سے زیادہ کتابوں کا ترجمہ کیا۔ جی ہاں، پھر حنین بن اسحاق ہے، اسحاق بن حنین ہے، ثابت بن قرہ ہیں، بختشو بن جبریل ہیں، جبریل بن بختشو ہیں۔ یہ لوگ مترجمین ہیں، یہ لوگ مشہور مترجمین ہیں، لیکن ان میں فلسفی کا درجہ صرف یعقوب الکندی کو حاصل تھا، جن کو سب سے پہلا فلسفی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اہم فلاسفہ تاریخ اسلام میں پیدا ہوئے جن کے نام نمایاں طور پر لیے جاتے ہیں، ان میں ابن سینا ہیں، فارابی ہیں۔ ابن سینا نے اہم کتابیں لکھی، ان کے الاشارات و تنبیہات بہت مشہور کتابیں ہیں، اور کتاب الشفا ہیں۔ کتاب الشفا فلسفے میں ہے، لیکن القانون جو ہے وہ طب کے موضوع پر ہے۔ تو ابن سینا ہیں۔ امام رازی ہیں، ان کی اہم کتاب ہے المباحث المشرقیہ۔ جی، فخر الدین الرازی، ان کی اہم کتاب ہے المباحث المشرقیہ، یہ اہم کتاب ہے۔ اور پھر ابن رشد ہیں جو کہ مغرب میں جو کہ اسپین میں پیدا ہوئے، فقیہ بھی ہیں، وہ فقیہ بھی ہیں۔ خود امام غزالی بھی ہیں، بلکہ امام غزالی ان سے پہلے پیدا ہوئے، انہوں نے اہم کتابیں لکھی۔ مقاصد الفلاسفہ سب سے پہلی کتاب لکھی، اس کے بعد تحفۃ الفلاسفہ لکھی، کیمیائے سعادت لکھی جو کہ تصوف کے موضوع پر ہے۔ اور میں یہاں پر ابن تیمیہ کا بھی نام ہے۔ ابن تیمیہ بنیادی طور پر متکلم ہے، لیکن فلسفے میں، منطق میں ان کا بنیادی کام ہے۔ انہوں نے الرد علی المنطقین کے نام سے کتاب لکھی۔ ہندوستان میں متعدد شخصیتیں پیدا ہوئیں فلسفے کے موضوع پر۔ یہ میں آخر میں جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آج کے دور میں، یعنی ماضی قریب میں ہمارے فلسفے کے موضوع پر کون سی شخصیات رہی ہیں، ان کا کچھ کام ہے تو وہ تذکرہ کریں، خاص طور سے ماضی قریب میں ملک کے حوالے سے یہاں بعض شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں جن کا فلسفے میں بنیادی نام ہے۔ لیکن میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو نام ہیں، یہ اصل میں ہندوستان میں جو فلسفہ آیا وہ ایران کے راستے سے آیا، ایران کے راستے سے آیا۔ شیخ صدر الدین شیرازی جن کو ملا صدرہ کہا جاتا ہے، اور ہادی سبزواری جو ان کے شاگرد رہے ہیں، میر باقر داماد، ان کی کتاب
کتابیں درس نظامی کا حصہ رہی ہیں، جی۔ اس کے بعد پھر یہاں متعدد بڑی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں جنہوں نے فلسفے کو کافی انرچ کیا ہے۔ ان میں ملا محمود جونپوری کا نام بنیادی طور پر لیا جاتا ہے۔ ملا محمود جونپوری کی اہم کتابیں ہیں اور وہ منطقی تھے، فلسفی تھے۔ اور ان کے علاوہ فضل حق خیر آبادی ہیں، متاخرین مولانا فضل حق جو بڑے مجاہد آزادی تھے، اور ان کی جو فلسفے کی اہم کتابیں ہیں مولانا فضل حق خیر آبادی کی الہدیہ سعیدیہ ہے جو کہ درس نظامی کا ایک حصہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ الروض الموجود فی حقیقت الوجود کے نام سے ہیں۔ ابھی جو ان کے بعد ہمیں جو شخصیتیں ملتی ہیں، کیا علامہ اقبال جیسے علامہ اقبال فلسفی تھے لیکن بنیادی طور پر وہ شاعر تھے، اور انہوں نے علامہ اقبال کی حیثیت بڑے فلسفی کی بھی ہے کیونکہ انہوں نے فلسفی مغرب میں رہے ہیں اور اساتین علم فلسفیانہ موضوعات کو انہوں نے شاعری میں ان کو برتا ہے۔ اس کے علاوہ خود ان کی جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام ہے، یہ ان کا بنیادی فلسفیانہ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ ہے، یہ ان کا بنیادی کارنامہ ہے۔ بہت اچھا، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ان موضوعات پر۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہم آپ کے سامنے کچھ مزید کتابوں کے نام بتاتے ہیں۔ ہمارے جو طلباء و طالبات یہ چاہیں کہ ان موضوعات پر اور مزید مطالعہ کریں تو وہ ان کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ ایک کتاب بہت اہم ہے ٹی جے دی بور کی تاریخ فلسفہ اسلام۔ یہ کتاب انگریزی میں ہے لیکن اس کا ترجمہ ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب نے کیا ہے، یہ کتاب یہاں ملتی ہے۔ اسی طرح علامہ شبلی نعمانی کی 2 کتابیں ہیں، ایک کا نام ہے علم الکلام اور ایک کا نام ہے الکلام۔ ملک کریم بخش صاحب کی کتاب ہے اسلام اور فلسفہ، اور مولانا عبدالسلام ندوی صاحب کی کتاب حکمائے اسلام ہے، اور ایک اور اہم کتاب انگریزی زبان میں ہسٹری آف مسلم فلاسفی ہے جو امام شریف صاحب کی ہے۔ آئندہ پھر کبھی ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔